اور اب میں بلا تاخیر جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے قاری خوش الحان حضرت حافظ و قاری محمد عارف رضوی کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ آئیں اور قرآن عظیم کی تلاوت سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کی ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی دقت نہ ہو تو درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ تھوڑا سا ماحول بنے گا۔ جی حضرات، تلاوت کلام اللہ سے اس خوبصورت محفل کا آغاز ہوا۔ ایک دو باتیں میں عرض کر دوں، سنیں گے آپ لوگ۔ اللہ کے مقدس رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت اسید بن حضیر ہے۔ توجہ سے سنیے گا میری بات، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، انشاءاللہ کام کی باتیں ہوں گی جو ضرورت ہے آج کی۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان اگر 2-3 گھنٹے کے لیے موبائل سوئچ آف ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی جگہوں پر لائٹ کا انتظار کرنے لگتے ہیں، انورٹر سے کیسے بھی کر کے موبائل چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے اگر موبائل خراب ہو گیا تو ہم جو ہے موبائل کی دکان تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جلد از جلد کھول کر کے ہمیں دیجئے۔ آپ یہ بتائیں، سال ہا سال گزر جاتے میرے بھائی، کب آپ نے قرآن کھول کر دیکھا؟ کیا آپ کو یاد ہے آپ نے کب قرآن پڑھا تھا؟ مجھے لگتا ہے رمضان کے علاوہ، وہ بھی رمضان میں بہت سارے لوگ نہیں، کچھ لوگ، اور یا تو پھر قرآن مقدس اس وقت لوگ پڑھتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا تو پھر قرآن کی تلاوت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، یا تو قرآن اس وقت اٹھایا جاتا ہے جب کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لاؤ قرآن کھاؤ قسم، یہی تو ہوتا ہے۔ لاؤ قرآن کھاؤ قسم، یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے واقعے کو سنیں، انشاءاللہ اگر قاعدے سے آپ سن لیں گے تو قرآن مقدس کی محبت آپ کے سینے میں بیٹھ جائے گی۔ سنیں گے انشاءاللہ، پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اللہ کے مقدس رسول کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت اسید بن حضیر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت اسید کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ تو آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، تھوڑی دور پر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا شروع کر دیا، بدکنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، گھوڑا اچھلتا کیوں ہے؟ تو حضرت اسید کیسے میں نے تلاوت بند کر دی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے تلاوت بند کی، کیا دیکھتا ہوں کہ گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ حضرت اسید کہتے ہیں یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر حضرت اسید کہتے ہیں لاؤ پھر دوسری مرتبہ دیکھتا ہوں۔ دوسری مرتبہ حضرت اسید کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، کیا دیکھتا ہوں پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، بدکنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید حیرت میں پڑ جاتے کہ مولا ماجرا کیا ہے؟ میں قرآن پڑھتا ہوں گھوڑا اچھلتا ہے۔ مائک بہت اچھا تھا، اب اس میں کوئی زیادہ ڈسٹرب مت کرنا ہے نا۔ حضرت اسید کہتے ہیں جیسے ہی میں نے دوسری مرتبہ پڑھنا شروع کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ اس مرتبہ پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا۔ توجہ سے سنیے گا میری بات۔ حضرت اسید کہتے ہیں میں نے پھر بند کر دیا، میں نے پھر تلاوت کو روک دیا۔ تو حضرت اسید کہتے ہیں جیسے میں نے تلاوت روکی گھوڑا پھر ٹھہر گیا۔ تو اب ہوتا نہیں ہے کہ لوگ اپنی بات کو پکی کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، لوہا منوانے کے لیے کہ ہاں یہ بات پکی ہے، ایسا ہوا ہی ہے، تو لوگ 2-3 بار بات کو دوہرا دیتے ہیں۔ تو حضرت اسید کہتے ہیں میں نے کہا لو پھر ایک مرتبہ قرآن پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ اس بار کیا ہوتا ہے۔ حضرت اسید کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی، کیا دیکھتا ہوں کہ اس بار میرا گھوڑا زور زور سے اچھلنے لگ گیا، اللہ اکبر، زور زور سے بدکنے لگ گیا۔ حضرت اسید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قریب میں میرے بیٹے یحییٰ لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کی تلاوت میں مست ہو جاؤں، مشغول ہو جاؤں اور گھوڑا اچھلے، میرے بیٹے کو چوٹ لگ جائے۔ اس لیے حضرت اسید کہتے ہیں میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کو بند کر دیا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ گود میں اٹھانے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو لوگوں ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کچھ نور زمین کی طرف آ رہا ہو۔ اللہ اللہ، بولے نا سبحان اللہ۔ یار یہ بھی آپ سے کہنا پڑے گا، کوئی اچھی بات ہے تو بولا کریں نا سبحان اللہ۔ اگر نیکیاں آپ کے پاس زیادہ ہیں تو آپ مجھے دے دیجئے گا۔ میں تو ہر جگہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ نیکیوں کے اعتبار سے پوری دنیا کا سب سے غریب آدمی میں ہوں۔ اگر آپ مجھے دے دیں گے تو آپ کا احسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس کم ہے تو آپ بولتے رہیں، ہے نا، ورنہ زیادہ ہوں گی تو مجھے دے دیجئے گا۔ تو حضرت اسید کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کچھ نور زمین کی طرف آ رہا ہو۔ صبح ہوئی، حضرت اسید پریشان ہو گئے، دوڑے دوڑے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ آج رات کو میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آقا فرماتے تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی، گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، میں نے تلاوت بند کر دی، گھوڑا ٹھہر گیا، پھر تلاوت کی، پھر اچھلنا شروع کر دیا، پھر بند کر دی، پھر ٹھہر گیا۔ یا رسول اللہ اسی طریقے سے 3 مرتبہ ہوا۔ اے میرے آقا
لاسٹ مرتبہ میں نے تلاوت مکمل طور پر بند کر دی اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو میرے آقا میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. آقا فرماتے تم نے کیا دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے کچھ نور زمین کی طرف آ رہا ہو. اللہ اللہ. آقا مسکراتے ہیں. آپ لوگ بھی ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ. اگر جواب جاننا چاہتے ہیں تو ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. آقا مسکراتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا سید کیا تم جانتے ہو کہ وہ نور جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا وہ کیا چیز ہے؟ اللہ اللہ اللہ. کیا تم جانتے ہو کہ وہ نور جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا وہ کیا چیز ہے؟ حضرت اسید کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے. میرے آقا میں بھی جاننا چاہتا ہوں. آقا مسکراتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اے اسید سنو جب تم نے اچھے انداز میں پیارے لب و لہجے میں خوبصورت طریقے سے احسن انداز میں دنیا کی سب سے مقدس کتاب دنیا کی سب سے پاکیزہ کتاب دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ارے اب تو بولے سبحان اللہ یار دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یعنی قرآن مقدس کی تلاوت کو قرآن مقدس کو اچھے انداز میں پیارے لب و لہجے میں خوبصورت طریقے سے جب تم نے پڑھنا شروع کیا تو اسی قرآن مقدس کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا. اللہ اللہ. قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا. اور بتاؤں میرے آقا مزید ارشاد فرماتے ہیں اسے سنو اگر تم تلاوت بند نہ کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو ہر شخص فرشتوں کو دیکھ لیتا. اللہ یہ ہے قرآن مقدس کی عظمت قرآن کا مقام. لیکن افسوس کہ ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں دوست. ہم لوگ قرآن کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اگر آج بھی سختی سے ہم قرآن کی تلاوت آقا فرماتے ہو لوگوں روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ یہ سورت قبر میں روشنی کا کام کرتی ہے اور قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی مغفرت کروائے گی. اللہ اللہ اللہ. کہے گی میرے مولا جو شخص سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرتا ہے تو سورہ ملک کہے گی میرے مولا اگر وہ بندہ گناہگار ہے جہنم کی طرف اس کا فیصلہ ہوگا سورہ ملک آ جائے گی کہے گی میرے مولا اس بندے کی مغفرت کر دے. اللہ فرمائے گا اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں اس لیے اسے جہنم میں جانے کا حکم ہے. سورہ ملک کہے گی میرے مولا میں جانتی ہوں اس کے گناہ زیادہ ہیں لیکن یہ روزانہ میری تلاوت کیا کرتا تھا. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں. وہ کہے گی میرے مولا یا تو مجھے قرآن سے الگ کر دے یا تو میرے پڑھنے والے کی مغفرت کر دے. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ فرمائے گا میں تجھے قرآن سے الگ نہیں کرتا جا تیرے پڑھنے کے صدقے میں نے اس کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. یار قرآن پڑھا کریں میرے بھائی قرآن کی تلاوت کو سنا کریں ہے نا. ہم لوگ ہوتا ہے نا کہتے ہیں ارے یار ابھی تو تلاوت ہو رہی ہے ابھی کوئی اچھی خوبصورت والا آواز والا نہیں آیا ابھی کوئی دمدار تقریر والا دعا دھاڑ تقریر والا یہ سب کیا ہے میرے بھائی. اصلاحی تقریر سنیں مزاج بنے سنجیدہ مزاج بنے. اب ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں. ابھی تک میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا نا. حمد کا شعر سب سے پہلے حمد کا شعر اس کے بعد انشاءاللہ نعت کے شعر. پھر اس طریقے سے تمام تر لوگوں سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا. میں بھی بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ملاقات کروں گا. ایک شعر پڑھتا ہوں حمد کا سنیں گے بھائی آپ لوگ. یہ دیکھیں بائیں سمت تمام تر علماء میں کسی کے نام سے واقف نہیں. یہ جتنے لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے ہے نا. ایک شعر پڑھتا ہوں. پھول کھل سکتا ہے کیا موسم بدل سکتا ہے کیا. سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. ایمانداری سے اپنے رب کی حمد سنو یار. رب کی حمد سنو اور اپنے رب کو پکارو. ذرا بولو نا سبحان اللہ. یار میرا رب پاک ہے میرے بھائی میرا رب پاک ہے. اگر ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں گے تو ہمارا دل پاک ہو جائے گا ہماری زبان پاک ہو جائے گی انشاءاللہ ہم گناہوں سے بھی پاک ہو جائیں گے. پھول کھل سکتا ہے کیا موسم بدل سکتا ہے کیا وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا. اللہ اللہ اللہ. یار اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. میرے رب کی مرضی کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا دوست. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر رب نہ چاہے تو جو سانس باہر گئی ہے وہ اندر نہیں جا سکتی. رب نہ چاہے تو جو سانس اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتی. یار اپنے رب کا احسان مانے. میرے رب کا کروڑہ درجہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے یار حضور کا امتی بنایا. اب یار اس کے باوجود بھی ہم نہ بولیں تو کب بولیں گے میرے بھائی. ہم ہوٹلوں پہ بہت بولتے ہیں چوراہوں پہ بہت بولتے ہیں اور تمام تر گلی کوچوں میں بہت بولتے ہیں لیکن جہاں بولنے کی بات آتی ہے وہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں. بولا کریں میرے بھائی. اگر نیکیاں آپ کے پاس زیادہ میں کہتا ہوں مجھے دے دیں لیکن بولیں ضرور آپ رات. جہاں بولنے کی بات آئے گی وہاں بولیں گے نہیں انشاءاللہ. تیار ہیں؟
آپ مزاج بنائیں گے تو ہم بھی اتنی دور سے آئے ہیں، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سنانے کے لیے، کچھ پیغام دینے کے لیے. اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پیغام پہنچائیں گے. ایک بات یہ بھی بتا دوں میں، کوئی اپنی بات خود سے نہیں کہتا، سامنے والا اسے کہلوا لیتا ہے. اگر آپ لوگ توجہ سے سنیں گے، بولتے رہیں گے، حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ خود انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سنا کر کے جائیں گے. پھول کھل سکتا ہے کیا؟ موسم بدل سکتا ہے کیا؟ وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ تو کوئی چل سکتا ہے کیا؟ اور رب کو تو رحمت بہانے کا بہانا چاہیے، ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا؟ اللہ اللہ اللہ. بس یہی آوازیں آپ کی چاہیے، ایسے ہی بولتے رہیے گا. بولیں گے نا آپ لوگ؟ ایک مرتبہ ذرا محبت سے بول کے بتائیں نا سبحان اللہ. ہاں ایسی آواز آنی چاہیے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے کچھ احباب پیچھے بیٹھ گئے میرے بھائی. آپ جانتے ہیں کہ اگر طریقہ یہی ہے بیٹھنے کا تو کوئی مشکل نہیں. اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ طریقہ خلاف جو ہے آداب کے خلاف ہے تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جتنے احباب میرے پیچھے بیٹھے ہیں پہلے آگے کی کرسیوں کو پر کر لیں. آ جائیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ تاخیر نہ کریں، آ جائیں تاکہ اچھے اچھے شعر سنانے کا مجھے موقع مل جائے اور آپ سن بھی سکیں. ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سنیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹینشن میں ہوتے ہیں. ہر آدمی کسی نہ کسی وجہ سے ٹینشن میں ہے. تو جو لوگ ٹینشن میں ہیں وہ میرا ایک شعر سن لیں، ہے نا. جتنے لوگ بھی کوئی بیماری کی وجہ سے ٹینشن میں ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی طریقے سے پریشان ہے، کوئی کس طریقے سے پریشان ہے، بہرحال ہر آدمی پریشان ہے. تو سنیں میرا یہ نسخہ یاد کر لیں. ہر کسی سے شکایت مت کریں کہ یار میں بہت پریشان ہوں. ہر کسی سے یہ رونا مت روئیں یار میں بہت بیمار ہوں. اللہ فرماتا ہے، سنو، حضور فرماتے ہیں یار بخار کو برا مت کہا کرو. بخار آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اب ہم لوگ ہوتے ہیں نا یار، اگر ایک دو دن بخار لگ جاتا یار لگتا ہے دنیا کی ساری بیماریاں اللہ نے مجھے ہی دے دی. دیکھو پڑوسی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں تھا، پھر بھی ایسے ہی گھوم رہا ہے. کیا مسئلہ ہے یار؟ جب اللہ نے نوازا تھا تب تو تم نے کسی سے نہیں کہا، اور جب تھوڑی سی آزمائشیں آئیں، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یار. جن کو بیماریاں ملتی ہیں نا انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ نے انہیں ایک موقع دے دیا کہ میری بارگاہ میں پلٹا، میری بارگاہ میں آ جا. ورنہ یار ایک بتائیں، صحیح ایمانداری سے بتائیں، اگر ہر آدمی صحت و اعتبار سے، ہر اعتبار سے جو ہے فٹ رہے گا تو یہ بتائیے اللہ کو کتنا یاد کرے گا؟ کتنے لوگ ایسے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو سوچو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. ایک بات آ گئی ہے، یہ علماء کرام کی اجازت لے کر کے اگر وقت آپ دیں تو 1-2 منٹ کی ایک گفتگو کر دیتا ہوں بس اسی بات پر کہ لوگ پریشانی آتی ہے تو لوگ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. پریشانی آنا بھی ضروری ہے، بیماریاں آنا بھی ضروری ہے، مصیبتیں آنا بھی ضروری ہے. بتا دوں، ایک اللہ کے مقدس رسول کے ایک صحابی تھے. ایک دن انہوں نے اپنی اہلیہ سے شام کے وقت کہا، سو گئے تھے، اٹھے، کہا سنو میری اہلیہ مجھے پیاس لگی، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے. غور سے سنیے گا. آج کل ہماری مائیں بہنیں بہت شکایت کرتی ہیں جب سے آپ کے ہاں آئے جب تک کبھی تو سکھ ملا ہی نہیں، سکھ تو ہم دیکھنے ہی نہیں پائے. حالانکہ ساری زندگی شوہر ان کی مرادیں پوری کرتے کرتے تھک جاتا ہے، دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، لیکن عورتوں کی خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی ہیں. اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار پوری زندگی مجھے آپ سے سکون نہیں ملا. اے میری ماؤں بہنوں اس جملے پر ذرا غور کرو، تم نے کہا کیا ہے. تو سنیں، ایک صحابی تھے، انہوں نے رات کو اپنی اہلیہ سے کہا اے میری بیگم مجھے پیاس لگی، ایک گلاس پانی لاؤ. اہلیہ گئیں، پانی لے کر کے آئیں. جب تک پانی لے کر کے آئیں تب تک کیا دیکھا کہ ان کے شوہر سو چکے تھے، سو گئے. آپ رات بھر، توجہ سے سنیے گا میری بات، توجہ سے ورنہ واقعہ ذہن سے نکل جائے گا. آپ سو گئے، صبح اٹھے تو دیکھا کہ ان کی اہلیہ ویسے ہی پانی کا گلاس لیے کھڑی ہوئی ہیں. اللہ اللہ اللہ. وہ بہت خوش ہوئے، کہا ہے میری شریک حیات میں سو گیا تھا تو تمہیں سو جانا چاہیے تھا اور تم کھڑی رہی. کہا سنو آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت، آپ کی اطاعت میری ذمہ داری ہے. تو کہا آج میں بہت خوش ہوں، جو تم مجھ سے مانگنا چاہو مانگ لو. کہا سچ میں؟ کہا ہاں. تو کہا پھر مجھے طلاق دے دیجئے. اللہ اکبر. کہا رہے یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے طلاق دے دیجئے؟ آپ ہوش میں تو ذرا سوچ لیجئے. کہا آپ مجھے خوش ہیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ جو مجھ سے مانگو گے میں دوں گی، تو آپ مجھے طلاق دے دیجئے. اللہ اکبر. پریشان ہو گئے. کہا ٹھیک ہے چلو اس مسئلے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. دونوں اٹھے، میاں بیوی چل دیے. چلتے چلے جا رہے تھے، راستے میں اس صحابی کو ٹھوکر لگی، پیر ٹوٹ گیا، زخمی ہو گیا. ان کی علی نے کہا میرے سرتاج سنو اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، گھر واپس چلتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. بولو نا یار سبحان اللہ. اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. دونوں لوگ گھر آئے تو صحابی نے کہا اے میری بیگم یہ بتاؤ ابھی تک تو تمہیں طلاق چاہیے تھی اور اب تم نے طلاق لینے سے فیصلہ بدل لیا، وجہ کیا ہے؟ کہا سنو میں نے تمہیں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اللہ
اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ میں جب سے آئی ہوں میں نے دیکھا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی, میں نے سوچا شاید اللہ تم سے ناراض ہے اس لیے میں نے تم سے طلاق لینے کی خواہش کر لی, اور جب دیکھا تمہیں چوٹ لگی تو مجھے لگا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے اس لیے میں نے طلاق لینے کا فیصلہ جو ہے رد کر دیا. اللہ اوپر سوچے کتنی بڑی بات ہے نا. اور آج کل ہم لوگ بس تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر اللہ خیر کرے. اب ایک شعر اور پڑھ دوں, پھر اس کے بعد ایک نعت کا شعر, پھر عارف بھائی اس کے بعد انشاءاللہ ایک کے بعد دیگر ثنا خاں آپ سے ملتے رہیں گے. اور میں آپ سے بتا دوں ترنم اب میں بھی کبھی کبھی استعمال کر لیتا ہوں, اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ آج ہو جائے گا تھوڑا موڑا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. ایک شعر اور پڑھتا ہوں. آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا ہر طرف سے پریشان ہیں. سوچے مت میرے بھائی, پریشانیاں ایمان والوں کے ایمان میں جو ہے پریشانیاں ایمان والوں کا ایک حصہ ہیں. پریشانیاں ہم پر آئیں گی, کیوں؟ اشارے پر اسی کے پہلے تو سیلاب آتا ہے. اللہ اللہ اللہ. دیکھیں آپ چند لوگ ہیں, ابھی محفل بھرے گی, اس کا مطلب میں نہیں سوچتا کہ سارے لوگ آئیں, تب میں جو مجھے بولنا تھا وہ میں بول رہا ہوں, جو ہزاروں کے مجمع میں بولتا ہوں وہی آپ لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں. سنیں غور سے, اگر تاریخ پر آپ کی نظر ہوگی تو اس شعر کو پہلا مصرع سنتے ہی آپ بولیں گے اشارے پر اسی کے پہلے تو سیلاب آتا ہے. اب دور تک آپ کی نظر جانی چاہیے سیلاب کہاں آیا تھا. اشارے پر اسی کے پہلے تو سیلاب آتا ہے, کنارے پر وہی پھر نوح کی کشتی لگاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. ذرا تڑپ کے بولیں یار بھائی سبحان اللہ. یار آپ کی آوازیں سننے کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں, ذرا بولیں نا سبحان اللہ. اشارے پر اسی کے پہلے تو سیلاب آتا ہے. ایمان والو پریشان مت ہو, پریشانیاں ہم پر آئیں گی. جو ایمان والے ہیں وہ آزمائے جائیں گے. یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے, پہلے جانتے ہیں پھر بھی ہم لوگ شکوا کرنے لگتے ہیں, یا اللہ میں ہی ملا تھا ساری ظلم و ستم کا شکار ہونے کے لیے. اشارے پر اسی کے پہلے تو سیلاب آتا ہے, کنارے پر وہی پھر نوح کی کشتی لگاتا ہے. اور پریشانی میں بھی ہرگز پریشان تم نہیں ہونا, کیوں؟ خدا ایمان والوں کو ہی اکثر آزماتا ہے نا. جو ایمان والے ہیں وہ آزمائے جائیں گے ہر دور میں. خدا ایمان والوں کو ہی اکثر آزماتا ہے, خدا ایمان والوں کو. اور جو لوگ ٹینشن میں نے کہا تھا وہ شعر پڑھنا ہے وہ سن لیں. بس ایک نظر کرم سے وہ تیری قسمت بدل دے گا. لیکن ایک چیز دھیان میں رکھیں, آج سے شکوہ شکایت بند. ہاں دیکھا نا کسی کو تھوڑا سا امیر آدمی دیکھا, اپنی رونا لگ گئے. ارے یار جو کچھ کہنا اپنے رب سے جا کر کے کہو. اللہ فرماتا ہے تہجد کے وقت میں آ کر کے کہو میں انتظار کرتا ہوں, ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں, آؤ نا میری بارگاہ میں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ایک آنسو بھی میری بارگاہ میں گرا دو گے نا تو میں تمہاری زندگی کی ساری خطائیں معاف کر دوں گا. یار میرا رب کتنا کریم ہے میرے بھائی. بس ایک نظر کرم سے وہ تیری قسمت بدل لے گا. اگر اس شعر پر میرے عمل ہو گیا نا تو میں سمجھوں گا کہ آج کا میرا آنا کامیاب ہو گیا. بس ایک نظر کرم پر وہ تیری قسمت بدل دے گا, غموں کو چھین کر تجھ سے تجھے خوشیوں کے پھل دے گا. غموں کو چھین کر تجھ سے تجھے خوشیوں کے پھل دے گا. تو اپنے مسئلے سارے خدا پر چھوڑ دے بندے, تو اپنے مسئلے سارے خدا پر چھوڑ دے بندے. وہ جس نے مشکلیں دی ہیں وہی مشکل کا حل دے گا. وہ جس نے مشکلیں دی ہیں وہی مشکل کا حل دے گا. یقین مانیں یہ آپ کو بیدار کرنا ہے. اگر آپ بیدار ہو گئے, جتنا اچھے سے بولیں گے نا آواز یہاں تک پہنچے گی, اتنے اچھے اچھے اشعار نکلتے جائیں گے. اور اللہ کا شکر ہے ہزاروں اشعار الحمدللہ یاد ہیں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اب ایک نعت کا شعر سنیں گے آپ, ایک نعت کا شعر پڑھ دوں. اس میں تھوڑا سا ارتھنگ آ رہی میرے بھائی, ہے نا, اس کو رکھیے قاعدے سے, اس لیے کہ ہم لوگوں کو سفر بھی کرنا, آگے بھی جلسے ہیں, ایسی بات نہیں ہے آج ہی کا جلسہ نہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو ایک شعر نعت کا پڑھتا ہوں. امام صاحب وغیرہ بیٹھے ہیں, اللہ ان سب کو سلامت رکھے. یہ قوم کے رہبر ہیں, ان کا بھی خیال رکھا کیجئے. اور میں انشاءاللہ بات بیچ میں بولتا ہوں, آج کل تو میرا ایک مزاج بن گیا ہے اور میں بولتا ہوں کہ اس پہ بولنا چاہیے. ہماری قوم ایسی ہے نا, لوگ سوچتے ہیں کہ امام ہر وقت ہمارے پیچھے پیچھے رہے. یار جس قوم کے رہبر پیچھے ہو جائیں گے نا, پھر ظاہر سی بات ہے پیچھے چلنے والوں کا کیا حال ہوگا. اپنے رہنما کو, اپنے قوم کے رہبروں کو آگے کیجئے. آپ ان کے پیچھے چلیں گے تب ترقی آپ کے قدم چومیں گی. اگر آپ سوچیں گے, ابھی تو حال یہ ہو گیا کہ اگر کہیں کوئی امام صاحب وغیرہ گاؤں میں نئے پہنچ جائے نا تو لوگ ہوتے خان صاحب لوگ ہوتے سینہ چوڑا کر کے آئے, دور سے سوچتے ہیں کہ مجھے ہی کوئی سلام کرے, مجھے امام صاحب سلام کریں. یہ مزاج بن گیا لوگوں کا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایسی سوچ سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے. تو ایک شعر نعت کا پڑھنے کے بعد سے محترم عارف بھائی جو آپ کے خطیب و امام بھی ہیں, ان کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. یہ دریا ناز کرتا ہے وہ قطرہ ناز کرتا ہے, یہ دریا ناز کرتا ہے وہ قطرہ ناز کرتا ہے. یا رسول اللہ تیری نسبت پہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ناز کرتا ہے.
یار حضور کا امتی ہونے پر فخر کرتے کہ نہیں؟ ہم کرتے ہیں. یہ دریا ناز کرتا ہے، وہ قطرہ ناز کرتا ہے، تیری نسبت پہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ناز کرتا ہے. کوئی قارون کی دولت کا چرچا تک نہیں کرتا، مگر تیری چٹائی پر زمانہ ناز کرتا ہے. اللہ، بس ایسے ہی آوازیں چاہیے میرے بھائی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ آوازوں کو سلامت رکھے، سبحان اللہ کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے. آمین کہہ دیں یار. اگر آپ سلامت رہیں تو آپ کے صدقے میں بھی سلامت رہوں گا، ہے نا. یہ دریا ناز کرتا ہے، وہ قطرہ ناز کرتا ہے، تیری نسبت پہ اعلیٰ ہو کہ ادنا ناز کرتا ہے. کوئی قارون کی دولت کا چرچا تک نہیں کرتا، مگر تیری چٹائی پر زمانہ ناز کرتا ہے، مگر تیری چٹائی پر زمانہ ناز کرتا ہے. اور جمال گنبد خضرا سے جو پرنور ہیں آنکھیں، ان آنکھوں پر تو جنت کا نظارہ ناز کرتا ہے، ان آنکھوں پر تو جنت کا نظارہ ناز کرتا ہے. اور علی اصغر پہ کوئی ناز کرتا ہے تو حیرت کیا، یہ وہ بچہ ہے جس پہ بچہ بچہ ناز کرتا ہے. حضرات، محترم عارف صاحب قبلہ ایک اچھے شناخواں ہیں. میں انشاءاللہ عز و جل ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور نعت پاک کے کچھ اشعار جو ہے پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلا آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پڑھیے پڑھیے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. یا نبی وجود آپ کا، یا نبی وجود آپ کا، یا نبی وجود آپ کا حاصل کمال ہو گیا. یا نبی وجود حاصل کمال ہو گیا، حاصل کمال ہو گیا، حاصل کمال ہو گیا. یا نبی وجود آپ کا حاصل کمال ہو گیا. یا نبی وجود آپ کا حاصل کمال ہو گیا، حاصل کمال ہو گیا. آپ کے قدم کو چوم کر آپ کے قدم کو چوم کر فرش خوشبودار ہو گیا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، آپ کے قدم کو چوم کر فرش خوشبودار ہو گیا، خوشبودار ہو گیا، فرش خوشبودار ہو گیا. اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ جب پڑی نگاہ مصطفیٰ تیرے دل کے پار ہو گیا، تیرے دل کے پار ہو گیا. جب پڑی نگاہ مصطفیٰ تیرے دل کے پار ہو گیا، تیرے دل کے پار ہو گیا. جب پڑی نگاہ مصطفیٰ تیرے دل کے پار ہو گیا، تیرے دل کے پار ہو گیا. قتل کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. قتل کرنے آئے تھے عمر، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، مصطفیٰ سے پیار ہو گیا. آپ کے قدم کو چوم کر فرش خوشبودار ہو گیا، فرش خوشبودار ہو گیا.
غوث کی یہ شان دیکھیے با اثر زبان دیکھیے با اثر زبان دیکھیے غوث کی یہ شان دیکھیے با اثر زبان دیکھیے با اثر زبان دیکھیے کم بِإِذْنِ آپ نے کہا مردہ جاندار ہو گیا مردہ جاندار ہو گیا کم بِإِذْنِ آپ نے کہا مردہ جاندار ہو گیا مردہ جاندار ہو گیا یا نبی وجود آپ کا حاصل کمال ہو گیا حاصل کمال ہو گیا. السلام علیکم. ماشاءاللہ. حضرات، سرکار غوث پاک کے ایک مرید ہیں جن کا نام حضرت عمر بزار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بزار کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر کے ساتھ ایک دن یعنی غوث پاک سرکار کے ساتھ غوث پاک سرکار کا نام آیا کرے تو بولا کریں سبحان اللہ. یار غوث پاک سے اپنی محبت کو بڑھائیں، دل کو لگائیں. بیٹھ جائیں. تو حضرت عمر بزار کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے ساتھ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد جا رہا تھا. تو آپ کہتے ہیں حیرت ہوئی مجھے اس بات پر کہ اس سے پہلے جب بھی جاتا تھا تو مریدین حضور غوث پاک کے لپک لپک کر کے مصافحہ کرتے تھے اور اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ ہم لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا تھا. اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ ہم لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا تھا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے ہیں، یہ چلے جا رہے ہیں، کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. اس سے پہلے تو لوگ ملنے کے لیے ہجوم لگ جاتا، آج تو کوئی حضور غوث پاک کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تعجب ہو رہا ہے. کہتے ہیں میں یہ دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ غوث پاک سرکار مسکرائے. حضرت کا مسکرانا تھا کہ مریدین لپک لپک کر ملنے کے لیے آنے لگ گئے. سبحان اللہ. لوگوں کا ہجوم لگ گیا، پھر نکلنا مشکل ہو گیا، پھر نکلنا مشکل ہو گیا. تو کہتے ہیں میں نے پھر اپنے دل میں سوچا کہ یار اس سے تو پہلے ہی حالت بہتر تھی جب کوئی نہیں تھا. تو سرکار غوث پاک دیکھ کر مسکراتے اور کہتے ہیں عمر تم ہی تو چاہتے تھے کہ لوگوں کا ہجوم ہو جائے تو میں نے ہجوم کر دیا. اللہ تعالیٰ. حضرت غوث پاک ارشاد فرماتے عمر بزار کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں کر دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے لوگوں کے دلوں کو میری مٹھی میں کر دیا. میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف مائل کر لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دور کر دیتا ہوں. اب ایک شعر سن لیں. ٹھوکر سے اپنی سنگ کو بھی لال کر دیا. اگر بولیں گے تو اور بھی اچھا شعر آئے گا انشاءاللہ. بولیں گے نا محبت سے، یا غوث المدد. ٹھوکر سے اپنی سنگ کو بھی لال کر دیا، بدحال کو بھی آپ نے خوشحال کر دیا. بدحال کو بھی آپ نے خوشحال کر دیا. خاکی نگاہ غوث کی تاثیر دیکھیے، جس دم پڑی تو چور کو ابدال کر دیا. جس دم پڑی تو چور کو ابدال کر دیا. اور ایک شعر اب اور میں پڑھ رہا ہوں، اب اس پر اگر آپ خاموش رہ سکتے تو خاموش رہ کر کے دکھائیے. ذرا محبت سے بولیے نا سبحان اللہ. میں نے کہا تھا نا کہ یہ مشکل ہو رہی ہے، یہ جو رکاوٹ تھی نا راستے میں، یہ شعراء حضرات کا نقصان ہو جاتا ہے اس میں. اس لیے میں نے کہا اس کو تھوڑا سائڈ میں کر دوں تاکہ جو ہمارے مہمان ثناخواں باہر سے تشریف لائے ہیں لوگ ان سے محبت کے ساتھ ملاقات کر سکیں. ایک شعر اور سنیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور اپنی محبت سے بولیں یا رسول اللہ. ان کے کردار سے اخلاق سے آگے نہ گیا کوئی بھی در ہو در یار سے آگے نہ گیا. کوئی بھی در ہو در یار سے آگے نہ گیا. آئے دنیا میں بہت سارے پیمبر بن کے، اللہ اللہ، آئے دنیا میں بہت سارے پیمبر بن کے، پر کوئی احمد مختار سے آگے نہ گیا. آئے دنیا میں بہت سارے پیمبر بن کے، آئے دنیا میں بہت سارے پیمبر بن کے، پر کوئی احمد مختار سے آگے نہ گیا. حسن یوسف کی زمانے میں ہے شہرت لیکن، حسن یوسف کی زمانے میں ہے شہرت لیکن، حسن یوسف میرے سرکار سے آگے نہ گیا. حسن یوسف میرے سرکار سے آگے نہ گیا. میں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں محترم اسامہ رضوی صاحب قبلہ سے یہ کچھ اشعار پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ فہرست پہلے کے مطابق چلتی رہے گی. اور بہرحال وقت تو دھیرے دھیرے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے. دے رہا ہے درست ہے، اللہ سلامت رکھے. میں گزارش کر رہا ہوں اسامہ بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. درود پاک نذرانہ پیش کری پر صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، سنیوں کہیں بھی رہے دل مدینے میں ہے، سنیوں کہیں بھی رہے دل مدینے میں ہے. حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں، حضور اپنی محفل میں آ سکتے ہیں. سنیوں سمجھ لو یہ محفل مدینے میں ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاڈ بیٹا تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولاي صل دائما ابدا على حبيب خير الخلق كلهم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پاک طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست روح بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. سر جھکاتے گئے الہی بغل بالا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب خیر الخلق کلہم. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بے خود کیے دیتے گئے. کہہ دو سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے گئے، بے خود کیے دیتے گئے. انداز حجابانہ بے خود
जाना दिल में तुझे रख लो ए जिल में जाना बे खुद किए देते गए इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना बे खुद किए देते हैं पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है अजमेर का साकी हो अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना बे खुद किए देते गए बेदम मेरी किस्मत में सजदे है उसी दर के बेदम मेरी किस्मत में सजदे है उसी दर के छूटा है ना छूटेगा छूटा है ना छूटेगा संगे घर जाना ना बे खुद किए देते गए सुभान अल्लाह एक मरतबा दुरूद पे पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मीरा वलियों के इमाम मीरा वलियों के इमाम मीरा वलियों के इमाम मीरा वलियों के इमाम दे दो बन जतन के नाम हमने झोली गई कहलाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने झोली गई कहलाई बड़ी देर से डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार डालो नजर करम सरकार अपने मंगतों पर हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने महफिल गए सजाई बड़ी देर से तेरा रुतबा आगला ना क्यों के मगला तेरा रुतबा आगला ना क्यों के मगला तू है इब्ने मौला अली गौसे आज़म मेरा वलियों के इमाम ने दो बन जतन के नाम हमने महफिल गए सजाई बड़ी देर से तुम जो बनाओ बात बनेगी तुम जो बनाओ बात बनेगी तो जगह में लाज रहेगी लाज रहेगी लजपाल करम अब कर दो लजपाल करम अब कर दो लजपाल करम अब कर दो मंगतों की झोली भर दो कासा मेरा पंजतनी खैर से फिर मेरा भर दो
آسا سب کا پن جتنی خیر سے کاکے شیر سماعت فرمائیں مشکل جب بھی سر پر آئے مشکل جب بھی سر پر آئے تیری رحمت آڑے آئے جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے جدائی اب نہیں ہوتی گوارا یا رسول اللہ 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 اب تڑپ جائیں مجھے زیادہ بولنے کا وقت نہیں ہے مفتی صاحب اللہ کا حکم ہو گیا انشاءاللہ 3-4 شعر ایک کلام کے اور 3 شعر ایک کلام کے 7 شعر کے اندر انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا لیکن تھوڑا سا ماحول بنا دیں مزاج بنا دیں آج کچھ بول نہیں پا رہا اس لیے کہ وقت نہیں جدائی اب نہیں ہوتی آواز بڑھائیں بھائی تھوڑا گوارا یا رسول اللہ گوارا آپ کو حضور کو پکارنا ہے نا میرے بھائی زور سے بولیں یا رسول اللہ میں مائک ادھر کروں گا آپ کو یا رسول اللہ بولنا ہے جس کو حضور کے شہر جانے کی تمنا وہ پڑھے گا جدائی اب نہیں ہوتی گوارا یا رسول اللہ ارے بلا لو اپنے روزے پر بلا لو اپنے روزے پر بلا لو اپنے روزے پر خدا رسول اللہ خدا ارے آواز آنی چاہیے بولے نا یا رسول اللہ بلا لو اپنے روزے پر خدا را یا رسول اللہ خدا را یا رسول اللہ اور ایک شعر دیکھیں جب کوئی سہارا نہیں ہوتا تو حضور کام آتے ہیں ہے نا سب لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں نا بولے نا یا رسول اللہ ہاں سارے لوگ مل کر کے پڑھیں گے تو اور بھی زیادہ ثواب ملے گا اور اچھا بھی لگے گا تڑپتے دل کو میرے با خدا فوراً ملی راحت سبحان اللہ تڑپتے دل کو میرے با خدا فوراً ملی راحت ارے لیا ہے نام جب میں نے لیا ہے نام جب میں نے تمہارا یا رسول اللہ تمہارا زور سے یا رسول اللہ لیا ہے نام جب میں نے تمہارا یا رسول اللہ تمہارا یا رسول اللہ مفتی صاحب اللہ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ شعر پڑھتا ہوں اور امام صاحب کی جسے اپنا کہوں کوئی نہیں ہے دونوں عالم میں اللہ 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 جسے اپنا کہوں کوئی نہیں ہے دونوں عالم میں ارے تم ہی ہو ہم غریبوں کا تم ہی ہو ہم غریبوں کا سہارا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ اور ایک شعر آخری شعر اس میں کا دعا کے طور پر پڑھتا ہوں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے مفتی صاحب اللہ آپ لوگ آمین کہہ دیں گے ہے نا فلسطینی بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں فلسطینی مسلمان
حق ہے کہ نہیں؟ فلسطینی مسلمانوں پہ پھر سے ظلم برپا ہے، ارے کرم کی ایک نظر کر دے، کرم کی ایک نظر کر دے خدا را یا خدا را رسول اللہ آقا ہے ہمارا. تھوڑا سا اس میں ایکو کر دیں اور تھوڑا سا آواز بڑھائیں نا بھائی، بہت کم آواز کیے ہوئے ہیں. اب پڑھیں سب لوگ ساتھ میں، سب لوگ پڑھیں گے. آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. کہتے ہیں جسے آمنہ، کہتے ہیں جسے آمنہ، کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا. مولا ہے ہمارا. پوری آواز نہیں آ رہی بھائی، پوری طریقے سے بیدار ہو سب لوگ، محبت سے بول. آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا، جو سب سے حسین، سب سے الگ، سب سے ہے پیارا. آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. سب کے ہاتھ اٹھ جائیں شیر پر. وہ مالک مختار ہے، مختار ہے، مختار ہے، مختار. ایسے میرے سرکار ہے، سرکار ہے، سرکار. شیر دیکھیں. سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، محبت سے، محبت سے. سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے. انسان تو انسان درختوں کو چلا دے. سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے. انسان تو انسان درختوں کو چلا دے. انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند ٹکڑے. ارے ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوائے دوبارہ. آقا مولا ہے ہمارا. ایک شیر اس کے بعد میں مقطع بلا تاخیر. سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ، تھوڑا ایکو کم کرو بھائی، کہاں چلے گئے؟ سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ دیوانہ کہے گا. ایکو کم کرو یار بھائی. سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ دیوانہ کہے گا. جو کہہ دیا آقا نے وہی ہو کے رہے گا. سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ دیوانہ کہے گا. جو کہہ دیا آقا نے وہی ہو کے رہے گا. محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا. محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا. وہ جس پہ ہے اللہ نے، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا. آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. آخری شیر میں نے کہا تھا، آخری شیر سنیں. جو پیدا ہوا آمنہ بی بی کے شکم سے، جو پیدا ہوا آمنہ بی بی کے شکم سے، امت کو بچائے گا وہی ظلم و ستم سے. یہ بات میری مان لو دیوانو قسم سے، یہ بات میری مان لو دیوانو قسم سے. ارے اس جیسا نبی آیا، اس جیسا نبی آیا، نہ آئے گا دوبارہ. آقا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا. اللہ اکبر. زندہ آباد.